لاطینی زبان کے لفظ اپریل یا اپریل سے مزید ہے، جس کا لفظی مطلب ہے پھولوں کا کھلنا یا کلیوں کا چٹکنا، جو کہ اپریل کا مہینہ شدید سردی کے بعد اور شدید گرمی سے پہلے آتا ہے، اس لیے جو بہار بند ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو پھولوں اور کلیوں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ قدیم یونان کی دیوی ایفروڈائٹ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ دیوی محبت اور خوبصورتی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس دیوی کے بالوں میں ایک سرخ گلاب ہے جو کہ پھول کو محبت کی ابتدا کا مظہر بناتا ہے۔ چین میں اپریل کو کھیت کے صاف یا فصل کے کٹنے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں اس مہینے کو شاعری کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے امریکہ میں شاعری کے مقابلے منعقد کروائے جاتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں اپریل بدھا کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ یورپ میں اس مہینے کو پیٹرن سینٹ کے تقریبات کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ قریباً تمام دنیا میں اپریل فول کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اپریل فول کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اپریل فول، جس کو بڑے کروفر کے ساتھ پورے ملک کے طول و عرض میں بھی منایا جاتا ہے۔ آئیے اس اپریل فول کی حقیقت اور تاریخ کی جانب ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ کوئی 500 برس پہلے یک اپریل کا دن تھا جب اس دن کو منانے کا آغاز ہوا۔ 500 برس پہلے عیسائیوں کی اسپین کی فتح کے بعد مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا، جس کا مقصد ان سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ تھا۔ لیکن جب عیسائی فرمانرواؤں کو پھر بھی یقین نہ ہوا کہ تمام مسلمان ختم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے باقی ماندہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایک اعلان کروایا کہ انہیں سمندر کے راستے بحفاظت عرب بھیج دیا جائے گا۔ ان تمام مسلمانوں کو ایک بحری جہاز میں سوار کروایا گیا۔ مسلمان، جو کہ غارت گردی اور نسل کشی سے بے تحاشا تنگ تھے، اس بات پر اطمینان کے ساتھ عازم سفر ہوئے کہ ان کی جان بچ جائے گی اور وہ بحفاظت کسی اور خطہ زمین پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس خیال کے تحت اسپین میں قتل گیری سے بچ جانے والے تقریباً تمام مسلمان اس جہاز میں جانے کو تیار ہو گئے۔ عیسائی فرمانروا اپنی محفلوں میں جیت کا جشن منا رہے تھے، جبکہ جرنیلوں نے ان بچے کچے مسلمانوں کو گرناطہ سے الوداع کیا۔ اس سفر میں جو ان بچے، بوڑھے، عورتیں اور مریض تک سبھی شامل تھے۔ جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچا تو ان تمام مسلمانوں کو ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت ڈبا دیا گیا۔ اس طرح یہ سمندر ان تمام خستہ حال مسلمانوں کا مشترکہ مدفن بن گیا۔ جب یہ خبر اسپین پہنچی تو ایک جشن کا اہتمام کیا گیا کہ اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ یک اپریل کا ہی دن تھا، جسے بعد میں باقاعدگی سے منایا جانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دن پورے یورپ کے فتح کا دن بن گیا، اور اس دن تمام یورپ میں شراب پی کر، لوگوں سے جھوٹ بول کر انہیں بے وقوف بنایا جانے لگا۔ اسے انگریزی میں فرسٹ اپریل فول یعنی یک اپریل کے بے وقوف کا نام دیا گیا، اور آج یہ دن عملی مذاق کا دن کہلاتا ہے، یعنی عملی طور پر کسی کے ساتھ ایسا مذاق کیا جائے اور اس کی پریشانی سے لطف اندوز ہوا جائے۔ یورپ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اس دن جھوٹ بول کر لوگوں کو پریشان کر کے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن سوچ سمجھ کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ لوگ اس طرح کے جھوٹ سے پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے والا اس خوشی میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عموماً ایسا مذاق قریبی دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ کہے جاتے ہیں، جن کے اثرات بے حد منفی بھی مرتب ہو جاتے ہیں، اور مذاق کرنے والا ساری زندگی کے لیے شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کی نقصانات میں سے ایک نقصان جھوٹ کے گناہ کا ہے، جس کی اسلام میں شدید مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کو کفر کہا گیا ہے۔ اس سے بچنے اور مذاق میں بھی جھوٹ سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو پریشانی میں مبتلا کر دینا، کسی عزیز یا دوست کو جان بوجھ کر پریشانی میں مبتلا کرنا اور پھر اس کی پریشانی پر خوش ہونا، انسانیت کی سطح سے گر جانے کے مترادف ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اور دشمن پر بھی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کئی برس تک مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کفار کو جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قرون اولیاء کی خلافت کے ادوار میں یہ حکم نافذ کیا گیا ہے کہ جو شہر فتح کیا جائے گا، وہاں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کھیتوں اور فصلوں کو اجاڑا نہیں جائے گا، یعنی مسلمان اگر فتح ہو تب بھی رحمی دلی کا جیتا جاگتا نمونہ ہو۔ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی برابر اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ ہمسائے دوست تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ گویا اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں ہر شخص کو مکمل حقوق حاصل ہوں اور ہر شخص اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو، ان کو پورا کرنے کا، اخلاقی طور پر ذمہ داریوں کو پورا کا مجاز ہو، یہاں پر ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے اذى سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں
ایسا باقی ہے تو چپ بیٹھ ذرا سا. رکنا ہے. سنتی کیوں؟ گویا مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی تہذیب کو اپنائے، اس طرح کے کسی بھی مذاق کا حصہ بنے جس سے کسی کو جسمانی روحانی ایذا پہنچنے کا خطرہ ہو. جس مذہب کے رہنمائے اعظم رحمت العالمین کا لقب پاتے ہو، اس مذہب کے پیروی کاروں کے لیے یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہ وہ جھوٹ بول کر دماغی تسکین حاصل کرے اور جان بوجھ کر کسی کو پریشانی میں مبتلا کرے.